الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے خوش و خرم رہے، سرسبز و شاداب رہے وہ آدمی جو میری بات سن کر جوں کی توں دوسرے مسلمانوں تک پہنچا دے۔ مضمون حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص کیفیت اور خاص خصوصیت اور خاص حالت کے بارے میں ہے۔ مضمون حدیث حیا سے متعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات میں سے، خصوصیات میں سے خصوصیت اشد حیاء من عذرها فی خدرها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص کیفیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ دار باکرہ عورت سے بھی زیادہ با حیا تھے۔ اشد حیاء کہ اس قدر زیادہ حیا تھی، احساس تھا، ادراک تھا کہ کسی پردہ دار خاتون کو فی خدرہا کے الفاظ حدیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ مضمون پہلے سے چل رہا ہے۔ خدر کے معنی پہلے بھی عرض کیے جا چکے کہ خدر کہتے ہیں گھر کے انتہائی اندرونی حصے کو، جس میں گھر کے تمام مرد اور محارم حضرات کا بھی آنا جانا نہ ہو۔ کچھ حصے مستورات کے لیے خاص ہوتے ہیں، گھر کے اندر ہی اندرون خانہ میں کہ مستورات وہاں نماز پڑھ لیتی ہیں، اپنا اٹھنا بیٹھنا وہاں رکھتی ہیں اور بہت سکون اطمینان کے ساتھ اپنے آپ کو وہاں بہت زیادہ محفوظ خیال کرتی ہیں، باوجود اس کے کہ گھر کے چار دیواری میں ان کے اپنے ہی محارم موجود ہیں، لیکن کچھ حصے پھر بھی مستورات کے لیے خاص ہوا کرتے ہیں، جہاں عام طور سے بغیر ضرورت کے مرد بھی نہیں جایا کرتے، تو اس حصے کو خدر کہتے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کوئی باکرہ عورت غیر شادی شدہ عورت فی خدرہا اپنے اس خاص حصے میں اپنے آپ کو جس قدر محفوظ اور مامون خیال کرتی ہے اور کس قدر وہ سکون و اطمینان میں ہو سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ باحیا زندگی گزارا کرتے تھے۔ تو جو بات آج کے مضمون کا خاص حصہ ہے کہ یہ حیا صرف مستورات کے لیے خاص نہیں ہے، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ مردوں کے اندر بھی اتنی ہی حیا مقصود اور مطلوب ہے۔ جب کمپیئر کرتے ہیں، تقابل کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں، تو مرد کے مقابلے میں ہر معاشرے کی عورت قدر باحیا زیادہ نظر آتی ہے، اور خصوصاً شرقی معاشرے میں تو بہت زیادہ تفاوت ہے کہ شرقی معاشرے کی عورت بہت زیادہ باحیا ہوا کرتی ہے، جلدی سے اظہار ضرورت، جلدی سے مسئلے کا اظہار، جلدی سے اپنے کام کا اظہار، جلدی سے اظہار معافی ضمیر نہیں کرتی، چاہے وہ بیٹی بہن بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ حیا کا عالم یہ ہے کہ بس میں نے سوچا بعد میں بتا دیں گے، میں نے سوچا بعد میں بات کر لیں گے۔ اتنے قریبی رشتے میں بھی عورت کی حیا ہمیشہ مانے رہتی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو مقصود یہ ہے کہ یہ حیا کا عنصر یہ صرف مستورات کے لیے نہیں ہے، مرد کے لیے بھی ہے۔ اور دوسری بات کی حیا کی اصل حالت، حیت، کیفیت کیا ہے؟ یہ حیا کسے کہتے ہیں؟ کیا صرف پردہ کر لینے کو حیا کہتے ہیں؟ کیا صرف برقع پہن لینے کو حیا کہتے ہیں؟ کیا عبایا کا استعمال کرنے کو حیا کہتے ہیں؟ مردوں سے ذرا ہٹ کر چلنے کو حیا کہتے ہیں؟ حیا کس چیز کا نام ہے؟ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ تم اللہ سے ایسی شرم و حیا کرو جیسی اللہ سے شرم و حیا کرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں تو حیا ہے، ہم حیا کرتے ہیں، ہم احساس کرتے ہیں۔ تو فرمایا تم ظاہری حیا کرتے ہو۔ یہ کہنے والے آپ علیہ السلام جنہیں بتایا جا رہا انہیں صحابی رسول کہتے ہیں۔ بتانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جن کو بتایا جا رہا ہے وہ صحابی رسول ہیں، ہر وقت نبوت کے سائے میں ہیں، ہر وقت وحی کو جاننے، سمجھنے اور دیکھنے والے لوگ ہیں۔ جو تازی نئی وحی آئی فوراً ان کو پتہ ہو، وہ فوراً یاد کرنے میں، عمل کرنے میں لگ جاتے۔
اتنا قریب سے آسمانی نظام کو دیکھنے والوں سے کہا جا رہا کہ تم ظاہر میں حیا کرتے ہو، باطن میں بھی کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ ظاہر اور باطن کی حیا میں کوئی فرق ہے؟ یہ ظاہر کی حیا ہم کر رہے ہیں، باطن کی حیا نہیں کرتے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں ہی ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تمہارے دماغ میں آتا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ سے حیا کرو، اس لیے کہ دماغ میں جو کچھ آتا ہے سوائے مجھے اور کسی کو معلوم ہی نہیں میرے دماغ میں کیا آ رہا ہے اور کیا موجود ہے۔ جو کچھ میرے دل میں آ رہا ہے صرف مجھے معلوم ہے، کہا اس سے بھی حیا کرو، اگر وہ غلط ہے تو حیا کرو۔ کہا جو کچھ تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں ان سے بھی حیا کرو۔ اور آسان کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں عمل کرنا آسان ہو جائے۔ ایک آدمی کچھ غیر مناسب سن رہا ہو، غیر مناسب سن رہا ہو، اور اس نے وہ کانوں میں ٹوٹیاں بھی لگائی بھی ہوں کہ وہ کسی اور کو پتہ نہ چلے، اتفاق سے وہ منہمک تھا، انہماک اس قدر کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ بھئی صرف میں ہی سن رہا ہوں۔ کسی قریبی نے وہ ایک ٹوٹی نکال کے اپنے کان میں لگائی تو آدمی فوراً شرمندہ ہو جاتا ہے کہ اب آپ کو پتہ چل گیا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا، لیکن وہ اعلی سماعت کسی نے ایک طرف کا نکال کے کہا کیا سن رہے ہیں؟ اس سے پہلے تک تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں تلاوت سن رہا ہوں، اس لیے کہ سنا نہیں۔ جب جیسے ہی وہ تلاوت سنی تو وہ تلاوت کوئی عورت کر رہی تھی۔ کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا اچھا معافی چاہتا ہوں، اب نہیں سنوں گا۔ تو جب پتہ چلا، جب شرمندگی ہوئی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی شرمندگی دماغ میں آتا ہی کسی کو نہیں معلوم، ایسے ہی آدمی شرمندہ ہو جائے کہ یہ آنا نہیں چاہیے تھا یہاں پہ۔ ابھی تو سننے کے بعد شرمندگی ہوئی ہے، ابھی تو سننے کے بعد شرمندگی ہوئی کہ بھئی ایک آدمی کا موبائل کھلا رہ گیا۔ ویسے تو وہ بہت چاق و چوبند اور چوکس رہتے تھے، موبائل کھلا رہ گیا تو وہ ہسٹری میں سمجھ میں آ گئی بھئی کیا کیا چیزیں دیکھی گئی ہیں، کیا کیا چیزیں اس میں استعمال ہوتی رہتی ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا پتہ نہیں۔ کہا یہ ہے کس کا؟ اب کیا جواب دے کس کا ہے یہ؟ بھئی میرا موبائل اور مجھے نہیں معلوم اس میں کیا کھل رہا ہے، یہ میں کہاں کہاں گھس رہا ہوں اس میں۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا پتہ نہیں۔ یہ کیسا جواب ہے پتہ نہیں؟ کہا یہ ہے موبائل کس کا؟ کہا یہ ہے تو میرا ہی۔ جب میرا ہے تو پھر مجھے معلوم ہے کہ بھئی میرا ہے تو پھر میری معلومات میں ہونا چاہیے۔ تو پھر آدمی تیسرے جملے میں کہتا ہے اچھا معافی چاہتا ہوں، کسی کو بتائیے نہیں، اب نہیں دیکھوں گا۔ یہ جو شرمندگی اس وقت ہوئی ہے، یہ جو احساس ہوا ہے، یہ جو ادراک ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں جیسے ہی کوئی چیز یہاں آئے فوراً شرمندگی ہو، اے اللہ اب نہیں لاؤں گا یہاں پہ، اے اللہ اب نہیں سوچوں گا اسے، اے اللہ اب نہیں دیکھوں گا اسے، اے اللہ اب نہیں سنوں گا۔ آدمی یہ دیکھتا ہے جب تک کسی کو نہ پتہ چلے جب تک تو سنو، جب تک کسی کو نہیں پتہ چل جب تک تو دیکھو، جب پتہ چل جائے گا پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ معافی مانگ لیں گے، پھر کیا ہوگا؟ معذرت کر لیں گے، پھر احساس شرمندگی کا اظہار کر دیں گے، ہوگی نہیں احساس شرمندگی کا اظہار کر دیں گے۔ اس لیے کہ ہم سب دیکھتے ہیں جب غلطی ہو جاتی ہے تو آدمی اس موقع پہ جو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، یہ جراثیم ایسے ہیں میرے بھائیوں، بے حیائی کے جراثیم ایسے ہیں، بے حیائی کے جراثیم ایسے ہیں کہ جب یہ پیدا ہو جاتے ہیں، میرا میڈیکل سے کوئی تعلق نہیں، کوئی مناسبت نہیں، لیکن ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں، آج صبح ایک جگہ بات ہو رہی تھی، ایک صاحب نے کہا بھئی میرے گھر میں ایک صاحب کو کینسر ہو گیا ہے، تو ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اس کینسر کے لیے اگر 5% ہے تو ہم 10 اور 15% آپریٹ کریں گے تاکہ جراثیم باقی نہ رہے۔ اس انگلی کے ایک پورے کو نہیں کاٹیں گے، اس انگلی کے 3 پوروں کو کاٹیں گے۔ تو بھئی کیوں کاٹیں گے 3 پوروں؟ انگلی غائب ہو جائے گی۔ تو کہا پہلے کروائیے کیمو، 26-27 کیمو ہیں، وہ کروا لیجئے تاکہ یہ جراثیم مر جائیں، پھر کاٹیں گے 1 پورا۔ لیکن اگر آپ ابھی آپریٹ کروانا چاہتے ہیں تو ابھی 3 پورے کاٹیں گے۔ کہا ایسا کیوں کریں گے؟ تو کہا یہ ہماری لائن ہے، ہم پر ٹرسٹ کیجئے، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں،
ہماری بات مانیے. کہا مان تو رہے ہیں آپ کی بات, لیکن 3 پورے کیوں کاٹیں گے؟ کہا ابھی کیونکہ کیمو سے پہلے اگر آپ آپریٹ کروانا چاہتے ہیں, یا پہلے کیمو پھر آپریٹ, لیکن فرسٹ ٹائم آپریٹ تو ابھی پوری انگلی کاٹ دیں گے, اس لیے کہ ابھی کیمو کی ضرورت ہے, یہیں وہ جراثیم کو مار دیں گے. اور اگر ابھی آپریٹ کریں گے تو نہیں معلوم کہ ایک پورا کاٹنے کے بعد یہ جراثیم آگے بڑھ گئے. تو بتانا صرف یہ ہے کہ یہ گناہ کے جراثیم, فحاشی کے جراثیم, بے حیائی کے جراثیم, یہ کینسر سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کینسر سے وہ تو ڈائگنوز ہو جانے کے بعد, وہ بایوپسی ہونے کے بعد, تجرباتی بنیاد کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ جراثیم بڑھ رہے ہیں. یہ بے حیائی کے جراثیم تو پتہ ہی نہیں چلتے لیکن بڑھ رہے ہوتے. یہ تو خود آدمی کو بھی نہیں معلوم ہوتے کہ بے حیائی کے جراثیم بڑھ گئے ہیں, خود بھی نہیں معلوم کہ جسم کے کس حصے میں سرایت کر گئے. اب کیونکہ یہ سارے نظام آسان ہیں, ہم صبح شام سنتے رہتے ہیں, تو کبھی کچھ نہیں معلوم کہ کہاں کہاں بڑھ گئے ہوں, کہاں کہاں سرایت کر گئے ہوں. لیکن ٹیسٹ کے بعد پتہ چل جاتا ہے, ڈائگنوز ہو جاتے ہیں. علاج معالجے کے حوالے سے, ٹیسٹ کے حوالے سے, بہت سارے مراحل سے گزرنا پتہ چل جاتا ہے بھائی یہ چیز پھیل گئی یا نہیں پھیلی. لیکن یہ بے حیائی کے جراثیم تو پیر کے ناخون میں بھی ہوتے ہیں, خود ناخون والے کو نہیں معلوم ہوتا کہ میرا ناخون بھی بے حیا بے شرم بن گیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے, آج ہم جس حال میں زندگی گزار رہے ہیں, 1400 سال پہلے اس پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اشد حیاء من العذراء فی خدرها. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو باکرہ عورت سے بھی, باکرہ عورت سے, غیر شادی شدہ عورت سے بھی, غیر شادی شدہ عورت سے بھی زیادہ باحیا ہیں. میں اپنی ایک بے بسی اور کمی آپ کو بتا رہا ہوں. جب میں نے 40 سال پہلے اپنے تعلیمی دور میں ابتدا کی تھی پڑھائی کی, اس وقت میں آپ سے بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہوئے عجیب لگتا تھا کہ آپ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آپ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا ہیں. 40 سال پہلے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی تھی, لیکن اب کچھ عرصے سے جب اس کی شروحات, اس کی تشریحات, علماء کے اقوال کہ بھئی آخر یہ چیز کیا ہے, اب حالات, واقعات, مسائل, روزمرہ کی زندگی, موبائل کی زندگی, ہر انسان موبائل, پہلے لوگوں کے پاس موبائل تھے, اب لوگ موبائل ہے, اب ہر انسان, میں اور آپ موبائل ہیں, اس لیے کہ جتنا کچھ موبائل میں اتنا اس سے زیادہ ہمارے اندر آ گیا. موبائل نے تو ہم موبائل کو چارج کرتے ہیں, موبائل نے ہمیں چارج کر دیا, اب ہم چارج ہو گئے. اب موبائل کو کچھ بتانے کی ضرورت ہے, اب ہمیں سب معلوم ہے, ہم موبائل کے بغیر بھی سب کچھ کر رہے ہیں. اب موبائل کے ہم محتاج نہیں رہے, موبائل نے ہمیں اتنا چارج کر دیا ہے, اور ایسی بیٹری چارج کر دی ہے کہ اب وہ اسے چارج کرنے کی دوبارہ ضرورت ہی نہیں ہے. بچہ بھی چارج, بچی بھی چارج, مرد بھی چارج, عورت بھی چارج, بوڑھا بھی چارج, بوڑھی بھی چارج, عالم بھی چارج, مولوی بھی چارج, مفتی, سب چارج ہو گئے. سب کو پتہ چل گیا کہ بھئی ایک دفعہ پینڈورا باکس کھلنے کی دیر تھی, بس وہ کھل گیا ہے, اب ہمیں کسی موبائل کی ضرورت نہیں, اب ہم خود موبائل ہے. اب ہمیں کسی معلومات کی ضرورت, ہمیں خود معلوم ہے, سب کو سب کچھ معلوم ہے. اب روزمرہ کے مسائل ہیں, روزمرہ کے مسائل ہیں کہ سوتے باپ اور سوتی ماں کا تھم لگایا, او بھئی میرا موبائل کہاں ہے, پتہ چلا وہ سوتی ماں سوتے باپ کا موبائل تھم لگایا, بچہ اپنا کام کر رہا ہے. سب کچھ معلوم چل گیا, سب کو, بڑوں کو چھوٹوں کو. تو میرے بھائی, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ جو اپنے پردہ دار کمرے, حجرے, علاقے میں, گھر کے اندر کے علاقے میں اپنے آپ کو جتنا مامون اور محفوظ خیال کرتی ہو, اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے بھی زیادہ باحیا ہیں. تو یہ حدیث مبارکہ کی وضاحت ہو گئی ایک جگہ. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس حیا کی مزید تفصیل کیا ہے. حیا بنیادی طور سے ایک طاقت و قوت کا نام ہے. حیا بیسیکلی جو گناہ مجھے بچا لے, جس گناہ سے مجھے کوئی طاقت بچا لے, اس طاقت کا نام حیا ہے. اگر میں گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اس کا مقصد میرے اندر حیا نہیں ہے, اور اگر میں موقع پہ گناہ سے بچ گیا تو میرے اندر حیا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا حیا ایمان سے ہے, بغیر ایمان کے حیا نہیں آتی. ایک حدیث مبارکہ میں آیا کہ حیا ایمان سے ہے اور ایمان سے جنت ہے, اور بے حیائی کفر سے ہے اور کفر کی انتہا جہنم ہے. جتنی حیا ہوگی
اس کا مقصد ہے اتنا ایمان موجود ہے، اور جتنی حیا ہوگی اتنا آدمی گناہ سے بچ رہا ہوگا۔ اگر میں گناہ سے بچ رہا ہوں پر وقت ماحول کیسا ہو، حالات کیسے ہوں، واقعات کیسے ہوں، مسائل کیسے ہوں، میں کہیں کھڑا ہوں، کہیں چل رہا ہوں، کہیں کھا رہا، کہیں پی رہا، کہیں رہ رہا، کہیں سو رہا، کہیں جا کر، اگر میں گناہ سے بچ گیا تو میرے اندر حیا ہے۔ اگر میں گناہ سے، کیا ہو گیا، کہا جی ایسا ماحول تھا، کہا تو ایسے ہو رہا تھا، میں مجبور تھا، میں پھنس گیا تھا، اس کا مقصد حیا نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ایمان سے حیا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ فرمائے ایمان سے حسن ہے اور حیا سے حسن ہے۔ جب آدمی ایماندار ہوتا ہے تو اللہ حسن دے دیتا ہے، جب آدمی باحیا ہوتا ہے، اور حیا بھی ایمان سے، جیسے ہی آدمی باحیا ہوتا ہے تو اللہ اسے حسن پیدا کر دیتا ہے۔ تو حیا سے اللہ نے حسن بھی فرمایا، حیا ایمان کا جز بھی بتایا، اور فرمایا کہ جیسے دماغ میں کوئی چیز آئے ایسے شرمندہ ہو جاؤ جیسے کسی کو پتہ چل گیا، آدمی منہ چھپا، معاف کرنا یار آپ کو پتہ چل گیا، کوئی چیز، کسی کا میٹر، کسی کا کوئی لیٹر، کسی کا مضمون کسی کے سامنے آ جائے، کہا یار معاف کرنا یار، خدا کے لیے آگے نہیں بتانا کسی کو لیکن معاف کر دو یار۔ تو جیسے پتہ چلنے پر آدمی فوراً رک گیا، ایسے ہی دماغ میں آتے ہی فوراً رک جائے تو اس کا حیا ہے۔ لیکن اگر آدمی گھما رہے، کہا کسی کو پتہ تھوڑی ہے، کسی نے دیکھا تھوڑی ہے، اتنے شبہات پیدا ہو گئے، اتنے شبہات پیدا ہو گئے۔ ایک آخری بات عرض کے بعد ختم کرتا ہوں، یہ مضمون تفصیلی ہے، پورا نہیں ہو سکے گا۔ وہ بات یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مواضع تہمت سے بھی بچو، جہاں پر شبہ ہوتا ہو اس سے بھی بچو، جہاں جہاں شبہ ہوتا ہے اس سے بچو۔ یہ حدیث مبارکہ کی الفاظ ہے، اے مسلمانوں تم وہاں سے بچو جہاں تمہیں شبہ ہوتا ہے نا، وہاں سے بچ جاؤ۔ موبائل علیحدہ کمرے میں بیٹھ کر دیکھنا شبہ پیدا کرتا ہے، موبائل ایسی جگہ پر جا کر کھولنا کہ جہاں پیچھے دیوار ہو اور سارے لوگ سامنے ہوں، کسی کے درمیان بیٹھ کر موبائل استعمال نہ کرنا، یہ شبہ کی بات ہے۔ اور جب کوئی آ جائے تو اسکرین ہل جائے، یہ شبہ کی بات ہے۔ دیکھ رہے دیکھتے رہیے، اور آپ ہینڈ فری لگا کر سنیں، یہ شبہ کی بات ہے۔ تو یہ وہ سارے کام ایسے ہیں جس میں گھر کا ہر فرد ایک دوسرے سے شرما رہا ہے۔ کبھی اگر ایسا ہے تو بھائی وہ بڑی سی اسکرین لگی ہوئی، اس پہ دیکھ لو کیا کر رہے ہیں۔ جو کچھ میں موبائل پہ دیکھ رہا ہوں یہ کوئی ثواب کی چیز نہیں، اب کیونکہ ہر آدمی اسے ضرورت سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی وہ ٹیلی ویژن اور یہ اور وہ سب کبیرہ گناہ ہے، سب کبیرہ گناہ ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کا، ہم عرض کر رہے ہیں کہ اگر وہ ٹھیک ہے، اگر موبائل ٹھیک ہے تو پھر اسکرین پہ دیکھ لیجئے نا کیا دیکھ رہے ہیں، اسکرین پہ سن لیجئے کیا سن رہے ہیں۔ تو ہر آدمی اکیلے یوں لیے بیٹھا ہے۔ ایسے تو ہم نے ایک دوسرے کو کبھی قرآن پڑھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، اتنا مزہ آ رہا ہے کہ ایسے قرآن پڑھ، ایسا مزہ آ رہا ہے کہ بس اسے آنکھ نہیں ہل رہی، اسے ہلا رہے جلا رہے، وہ آنکھ نہیں ہلا رہا، بتاتا ہوں بھائی کر دو، صبر کرو صبر، ارے بھائی یہاں سے تو آنکھ ہلا، کیا چیز ہے یہاں پر، یہ ایسا کیا عذاب آ گیا، تجھے اتنی تربیت کس نے دے دی، یہ کس نے سمجھایا تجھے، اتنا بھی انہماک، ایسا تیقن، ایسا دھیان، اسے ہلا رہا ہے جلا رہا ہے، ہلنے جلنے کو تیار، ابھی آنکھ نہیں ہلا رہا، صبر کرو بھائی بتاتا ہوں ابھی، یہ کیا ایسی چیز ہے جو نکل نہ جائے۔ ایسا تو رب کے کلام میں بھی ہمیں مزہ نہیں آتا۔ آپ کے بھی معلومات میں ہوگی، میری بھی، دسیوں نہیں 50 سینکڑوں لڑائیاں ہو گئی، سینکڑوں زبان نے بے حیائی کے جملے کہہ دیے، کہا میں نے کہا نہ رکو، ارے بھائی اس کے لیے گالی دے رہے ہو آپ مجھے، کہا میں نے آپ سے کہا نہ رکو، یعنی مجھے اس میں جو انہماک ہے ختم نہیں ہونے دو، آپ رکو، آپ صبر کرو، ابھی نہیں تنگ کرو، ابھی نہیں بلاؤ، ابھی نہیں کام کر رہا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا موضع ایسی جگہوں سے جو تہمت کی جگہ، اس سے بھی بچو۔ تو میرے بھائیوں، یہ حیا کے بیڑا غرق کرنے کے لیے یہ آلہ بہت کافی ہے۔ آدمی کے اندر کی حیا، یعنی جب تک پتہ نہ چل جائے، جب تک آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے، جب تک نہ پتہ چلے، جب تک اس کے اندر کی حیا تو فیل ہو گئی، اس کی اندر کی حیا تو ذبح ہو گئی۔ اب وہ اس کے انتظار میں، اگر پتہ چلے گا تو ڈیلیٹ کر دیں گے، اگر پتہ چلے گا تو چھوڑ دیں گے، اگر پتہ چلے گا تھوڑے عرصے کے لیے رک جائیں گے۔ تو یہ جراثیم ایسے ہیں، یہ جراثیم ایسے، یہ مرتے نہیں ہیں بھائی، یہ بڑھتے ہیں صرف۔ یہ جراثیم ایسے ہیں، جب تک میں طے نہ کروں،
میں طے نہ کروں. آخری ایک بات ذہن میں آ گئی. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ ایک جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان سے علاج معالجے میں اپنی بہت ایفرٹس کرتے ہیں, جان مارتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس ایک مریض ایک دفعہ, اچھا میرا بھی وہاں بیان کے لیے جانا ہوتا ہے, پورا ایک ادارہ ہے جہاں پہ لوگ نشئی لوگ ہوتے ہیں, تو میں بھی بیان کے لیے وہاں جاتا ہوں. تو میں دیکھتا ہوں بھائی یہ 6 مہینے پہلے نظر پھر آ گیا, یہ 3 مہینے پہلے تھا, آپ نے کہا چلا گیا, پھر کہا یہ کل ہی آیا. تو میری معلومات کے مطابق 10, 11, 12, 15 مرتبہ وہ آدمی علاج کے لیے آتا ہے, توبہ کر کے جاتا ہے اور باہر نکلتا ہے پھر نشہ کرنے لگتا ہے. یعنی میں 10, 12 سالوں سے 15 سالوں سے میں بھی جانتا ہوں کہ بھئی یہ آدمی کہتا ہے جی بہت منت توبہ کرتا ہے اور اللہ رسول کی قسمیں دیتا ہے اور کہتا ہے ناک رگڑوا لو, کچھ کر لو مجھ سے, آپ مجھے الٹا لٹکا دو, کیا کر سکتے ہو وہ میں بتا دوں, میں ٹھیک ہو گیا ہوں, مجھے چھوڑ دو, اور واقعتاً 6 مہینے 8 مہینے کے علاج پر ٹھیک ہو جاتا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کیا قصہ ہے یہ, کبھی آپ کی فیلڈ ہے, آپ ان کے ساتھ رہتے ہو. کہتے جب تک نشہ کرنے والا خود توبہ نہیں کرتا ہم توبہ نہیں کروا سکتے. کہتے جس دن یہ طے کر لے مجھے نہیں کرنا, اب چاہے اس کے سامنے آپ ڈھیر رکھ دو, نہیں کرنا تو نہیں کرنا, اور کہا ہم سے توبہ کرتا ہے اندر سے توبہ نہیں کرتا, تو یہ چلتی بس میں اندازہ کر لیتا ہے کہ اس میں میرا کوئی ساتھی بیٹھا ہے. کہا یہ اتنے ماسٹر لوگ ہوتے ہیں, چلتی گاڑی میں محسوس کر لیتے ہیں, قریب سے گزرنے والے محسوس کر لیتے ہیں کوئی خاص قسم کی اسمیل آئی ہے, اس لیے جو فیلڈ کا آدمیوں کو اسے جانتا. تو کہا جب تک یہ خود توبہ نہ کرے نا, بھائی میں نے اپنے اللہ سے توبہ کر لی, اب میں نہیں جاؤں گا اس طرف, کا پھر وہ بچ جاتا ہے. جو خود توبہ نہیں کرتا ہمارے پاس آ کے 10 دفعہ توبہ کرتا ہے, 10 دن میں 20 دفعہ توبہ کرتا ہے, دن اور رات توبہ کرتا رہتا ہے, ہر کھانے میں توبہ کرتا ہے. ہم دعا پڑھ رہے توبہ کر رہا ہوتا ہے, ہم سونے کی دعا پڑھتے ہیں یہ توبہ کر رہا ہوتا ہے, ہم کھانے کی دعا پڑھتے ہیں, ہم سونے جاگنے کے بارے میں بات یہ توبہ کر رہا ہوتا ہے. کہا میری جو چھوڑ دو, خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو. میں کو اس کے باوجود کہتا اس کے باوجود جب تک یہ اندر سے توبہ نہیں کرتا توبہ نہیں ہوتی. تو میرے بھائیو اس وقت بھی اندر کی حیا کی ضرورت ہے. پتہ چلنا یہ کوئی مسئلہ تھوڑی ہے کہ پتہ چل جائے گا تو پھر دیکھ لینا, نہ. پتہ چلنا وہ تو آخری درجہ ہوتا ہے کہ اللہ کو نے کہا لوگوں, اب بھائی اللہ کہتا ہے میرے بندے تو مانتا نہیں ہے, میں لوگوں کو بتا رہا ہوں, اے میرے بندے تو مانتا نہیں ہے, اب میں لوگوں کو بتا رہا ہوں, اگر تو مان لے گا تو میں روک لوں گا. تو جب آدمی حیا کے اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ حیا سے فارغ ہو جاتا ہے, پھر وہ اس انتظار میں رہتا ہے. اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے اذا فاتک الحیا, جب حیا ختم ہو گئی, فاصنع ما شئت اعمل ما شئت, پھر آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے, پھر آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے, پھر آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے. صرف اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں عرض کر رہا ہوں کہ آج جس دور میں ہم چل رہے ہیں وہاں باپ اور بیٹی کے مسائل چل رہے ہیں نا, وہاں بہن اور بھائی کے مسائل چل رہے ہیں نا. آج سے پہلے 40, 50, 100 سال پہلے تاریخ کہتی ہے ایسے کوئی واقعات نہیں تھے, کیونکہ جب حیا چلی گئی اللہ کے نبی نے فرمایا جس دن حیا چلی جائے گی اس سب کچھ ہو جائے گا. اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت, جب حیا چلی جائے گی اس حیا کو ذبح کرنے کے لیے یہ موبائل ہے سب سے بڑی چیز. اس کے بعد کسی عذاب کی, کسی اللہ کی پکڑ کی کوئی ضرورت نہیں. جب تک میں اور آپ خود از خود نہیں بچیں گے, جب تک ہم اور آپ خود نہیں بچیں گے اس وقت تک ہم آپ اسے جتنا مرضی ملمہ سازی کرتے, ہماری ضرورت ہے, اس کے مسائل ہیں, اس سے ایسے ہوتا ہے, اس کے فوائد ہیں. میرے شیخ سلیم اللہ خان صاحب نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا, جس وقت اہل علم حضرات یہ فتویٰ دے رہے تھے, یہ بات کر رہا ہوں میں 19 اور 20 سال پہلے کی, 19 اور 20 سال پہلے کی. حضرت بہت سارے علماء, پاکستان کے پیک کے علماء, ایسے علماء جن کا ایک فتویٰ ایک سین بہت کافی ہے. اس وقت مسئلہ ہے کہ بھئی تصویر کو جائز قرار دیں یا نہ دیں, تصویر کو جائز قرار دیں یا نہ دیں. تو شیخ سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ, ہمارے استاد, ہمارے محسن, حضرت نے فرمایا بھئی میری رائے ابھی بھی 2 گھنٹے کا تم سیشن رکھو, 1 دن کا سیشن رکھو, 6 مہینے کا سیشن رکھو, تم 6 مہینے دلائل دیتے رہو. میرا ایک ہی موقف ہے کہ تصویر کو جائز قرار مت دو, ورنہ یہ عذاب بن جائے گا تمہارے لیے.
اس وقت علماء نے اتفاق کیا کہ یہ سارے علماء ایک طرف ہیں، آپ کی رائے مختلف ہے، آپ کو رجوع کرنا چاہیے. میں نے حضرت نے فرمایا میں رجوع نہیں کروں گا، میں تمہیں بتا رہا ہوں کل کو یہ عذاب بن جائے گا. تو حضرت نے پھر ایک بات کہی، حضرت نے پھر ایک کہا تم نہیں مانو، تم تصویر کو برا مت کہو، تم تصویر کو، آڈیو کو، ویڈیو کو، سب کو جائز قرار دے دو. تم آج نہیں، حضرت کے الفاظ ہیں، کہا تم آج نہیں سمجھ رہے، جب یہ عذاب تمہارے گھروں میں گھسے گا پھر تم اپنے فتوے سے رجوع کرو گے جو آج مجھے رجوع کرنے کو کہہ رہے ہو. اور آج اللہ کی شان پاکستان کے بیشتر دارالفتہ اس پر جمع ہیں کہ ہم واپس اس فتوے کو لیں یا نہ لیں. اب قوم کہتی ہے آپ لیں یا نہ لیں، ہم قبول نہیں کریں گے. اب آپ اسے قبول کریں نہ کریں، ہم قبول نہیں کریں گے. اب پاکستان کے بیشتر فتوے اور بیشتر دارالفتہ اس پر سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ عذاب ہمارے گھروں میں، بچوں میں، بچیوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، چھوٹے میں، بڑے میں، سب میں گھس گیا ہے. اب یہ ایسا صلاحیت کر گیا ہے کہ اب اس کے بغیر ہم اگر نہیں نکالیں گے اسے تو اگلی نسل نہیں بچ سکے گی، اگلی نسل نہیں بچے گی. تو حضرت آج دنیا میں نہیں ہے، آج ہمارے شیخ کا انتقال ہو گیا. تو آج ہمارے شیخ کی بات ہمارے کانوں میں گونجتی ہے. کہا جس دن یہ عذاب تمہارے گھروں میں گھس جائے گا اس دن تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہیں کیسے فتویٰ دیا تھا کہ تصویر جائز ہے. کہا آج فتوے کو روک لو، آج ہم اکٹھے ہیں. فرمایا ہم اکٹھے نہیں ہیں، آپ علیحدہ، ہم سب اکٹھے ہیں، ہم تصویر کو جائز قرار دینا چاہتے. کہا دے دو جائز، کہا جائز قرار دے دو. جس دن یہ تمہیں عذاب سمجھ میں آئے گا اس دن تمہیں آج سمجھ میں نہیں آ رہی، آج موقع ہے. جب تمہیں سمجھ میں آئے گی تو موقع نہیں ہوگا. اور آج اللہ کی شان موقع نہیں ہے. پوری دنیا کا کوئی ایک دیندار مسلمان مرد عورت ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ موبائل عذاب ہے اور موبائل بے غیرت بنانے کا ایک آلہ ہے. پوری قوم، کیونکہ ہم سب اس بخار میں مبتلا ہے نا بھائی، ہم سبھی بخار میں. کیوں کسی کو کہیں بھائی مجھے بخار ہے یا آپ کو؟ سب کو بخار ہے، مجھے بھی بخار ہے، آپ کو بھی بخار ہے، سب اس بخار میں مبتلا ہے نا. اجتماعی عذاب آسان ہوتا ہے، اجتماعی عذاب آسان ہوتا ہے. اب سب اس اجتماعی عذاب میں کہا بھی ٹھیک ہے، یہ ایسا حمام ہے، یہ ایسا حمام ہے، یہ ایسا واش روم باتھ روم ہے کہ یہاں اب ہم سبھی اس حال میں چل رہے ہیں، سبھی اس حال میں چل رہے ہیں. اب کسی کو برا نہیں لگ رہا کہ بھئی یہ حیا کہاں چلی گئی، معاشرے کی حیا، غیرت، احساس، ادراک، یہ کہاں چلا گیا. اشد حیاء من العذراء فی خدرها او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اور آپ کو، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہم کمزور ضعیف لوگ ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، صدقہ دے کر دعا کریں، روزے رکھ کے دعا کریں، نفل پڑھ کے دعا کریں، کوئی نیکیاں کر کے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نہیں معلوم، ہم اس عذاب سے نہیں بچ پا رہے، ہم نے غلطی کر لی. اللہ ہم نے اپنے گھروں کو بدماشیوں کا اڈا بنا دیا. اللہ ہم مل جل کر پیسے خرچ کر کے لاکھوں روپے اس حرام کاری پہ لگا رہے. اللہ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کوئی جیسے ہمیں نہیں معلوم تھا مبتلا ہو گئے، ایسے ہی ہمیں نہیں معلوم ہمارے لیے کوئی راستہ نکال دے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد